نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تو بہت سے دروس کے اندر بیان ہوتا بھی ہے اور علماء اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آج جو مسلمانوں کے احوال ہیں، خاص طور پہ رمضان کے تعلق سے ایک جو تبدیلی پہلے ہم گزشتہ وقتوں میں محسوس کرتے تھے، آج وہ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کے اندر موبائل اور کرکٹ اور بہت ساری ایسی اور وہ مصروفیات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی جو رمضان کی ایک مصروفیت ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتا، مقاصد اس کے حاصل نہیں کر پاتا۔ ہر ایک بندے کا اپنا ایک ذاتی ایک رائے ہوگی اس مسئلے میں کہ کیا درست ہے کیا صحیح ہے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اس سیاسی رسہ کشی کے دوران ایک دوسرے کے اوپر جو القابات لگانا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگانا، میمز بنانا، برا بھلا کہنا، میمز بنانا، جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے مذاق، ہمارے یہاں، اور پھر اسی طریقے سے جو یعنی ایک فکر کرنا ایک سیاسی جماعت کے لیے، تو یہ ساری چیزیں ایک ایسی ہیں کہ علماء اس کو اتنا جو ہے یعنی دین اس کے حوالے سے اتنی اس کی رغبت نہیں دلاتا ہے، ترغیب نہیں دلاتا، اور خاص طور پہ جو القابات وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہیں، چاہے وہ ہم فیس بک پہ کر رہے ہوں، بہت سے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو فیس بک پہ مصروف ہوتے ہیں سارا دن اور سیاست کے اوپر جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور ایک ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے ہیں، انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ تو ایک الگ ایسی ایک برائی ہے، یہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ ہمارا برباد ہو رہا ہے، روزے کی بات برباد ہو رہی ہے۔ دوسرا جو میں محسوس کرتا ہوں، رمضان برباد ہو رہا ہے، رمضان راتیں آپ کا برباد برباد ہو ہو رہی رہا ہیں۔ ہے۔ دوسرا جو ایک شدت سے ایک بات محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر تو ہمیں اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے، اور ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے حالات کی درستی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصلاح احوال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جتنا اس میں اپنی جو ہے وہ ایفرٹ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے جڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ یا اللہ جو ہمارے حق میں ہو وہ بہتر کر۔ تو آپ کے پاس تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، روزے کے اندر اللہ رب العالمین جو صائم ہے، روزے دار ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو دیندار خاص طور پہ جو طبقہ ہے، بلکہ تمام مسلمان جو ہیں ان کو اس چیز کو خیال کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے اوپر القابات اور غیبتیں، ہمیں صحیح صورتحال کا علم نہیں ہے، میڈیا پہ جو آتا ہے بس اسی حساب سے ہم چل رہے ہوتے ہیں اپنا آپشن بنا کر۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، تو بہت سے ایسے معاملات ہوئے جو تبدیلیاں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں کی، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رمضان کے اندر کئی غزوات ہیں، کئی معرکے ایسے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں لڑے، اور اللہ رب العالمین نے رمضان کے اندر مسلمانوں کو کئی معاملات میں ایک اچھی فتح کی طرف، اور جو ہے وہ جن کو ہسٹری یا تاریخ کی تبدیلی کہا جاتا ہے، غزوہ بدر اور فتح مکہ، فتح مکہ، دونوں رمضان مبارک کے مہینے میں، یہ ایک بلکہ ہمارا جو انقلابی ہے۔ ملک پاکستان اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے 27 میں رمضان، ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ بھی بالکل وہی بات ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے سے ایک ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔